شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں، ملت اسلامیہ کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قاب قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ، قاب قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ، میرے محبوب ذکر معراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھوں، ذکر معراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھوں۔ آج کی یہ حاضری صاحب تاج والمعراج میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیتاً اور تحفتاً پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی خدمت میں، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ، کہ شب جو ہے وہ رات کو کہا جاتا ہے اور معراج بلندی کو کہا جاتا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بلندی اور وہ سرفرازی نصیب ہوئی جو کسی اور پیغمبر، کسی اور نبی کے حصے میں نہ آئی۔ تو 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہ 15ویں سپارے کا آغاز ہے، اور پاک وہ ذات کیسی ہے کہ کل شین قدیر ہے اور کن فیکون کا وہ خالق اور مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، بڑا پاورفل ہے، اور کائنات پر اسی کا حکم اور حکومت جاری و ساری ہے۔ اور بندے کا جہاں تک تعلق ہے، تو جب تک جسم اور جان یعنی روح اور جسم جب تک نہیں یکجا ہوتے تب تک بندہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر روح الگ ہو تو اسے روح کہا جائے گا، جسم اگر الگ ہوگا تو اسے صرف جسم کہا جائے گا۔ جب روح اور جسم کا میلاپ ہوتا ہے تب جا کے بندے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، عبد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ کہ لے جانے والی ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اور بندے میں بھی اتنا اس کا فضل اور اس کا کرم اور اتنی صلاحیت اور عنایت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ سرکار میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا تشریف لے گئے، اور ان کے لیے سارا انتظام اور اہتمام تھا۔ اور میں نے جو کل ایک عام آدمی کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ آپ سمجھیں کہ جب آسمانی بجلی کہیں گرتی ہے تو کسی انسان یا جانور کا کیا حال ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کا جلوہ تھا جو کہ طور پر ظاہر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے بے ہوش ہوئے۔ اسی لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور من نور اللہ، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مجھے تخلیق فرمایا، اپنے نور کے کچھ حصے سے مجھے تخلیق فرمایا۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور کا ایک نور تھا جو جب جا کے اپنے اس نور کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی اور اتنی طاقت میرے اور آپ کے آقا کو دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق اور مالک کی زیارت کی اور آپ کے قریب ہو کر آپ سے ہم کلام ہوئے۔ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، اولیاء اکرام اور علماء اکرام اس کی وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ کہیں شاعریوں میں ہمیں یہ بات ملی کہ یہ 18 سال کی ایک رات تھی، کہیں تو یہ بھی باتیں اور ذکر چھڑا کہ نہیں 18 سال سے بڑھ کر بھی یہ ایک رات تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں سمجھیں کہ اس دنیا، اس جہان کی ایک جان ہے جو جب یہاں سے تشریف لے گئے تو پوری جہان کی زندگی جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی اور ساکت ہو گئی، وہ سارا دنیا کا سسٹم رک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا آپ کا سفر ہے، پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ آپ وہاں سے نکل کے مسجد الحرام سے نکل کے مسجد اقصیٰ تک آئے۔ براق کی سواری تھی، جو ہم سفر تھے وہ آپ کے جبریل علیہ السلام تھے، اور جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو تمام انبیاء وہ جو پہلے سے آ چکے تھے کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں اور عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو نماز
پڑھوانا وہاں نصیب ہوئی۔ اور پھر اس میں بھی ایک بڑے کام کی بات ہے کہ اس زمانے میں ابھی تو سرکار معراج پر تشریف بھی نہیں لے گئے تھے اور نماز ملی بھی نہیں تھی، فرض بھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ کون سا فضل تھا، کرم تھا جو نماز کی صورت میں حضور نے وہاں نماز پڑھوائی اور انبیاء نے نماز ادا فرمائی۔ تو یہ بھی بڑے علم اور عقل کی باتیں ہیں اور اس پر بھی غور اور توجہ کرنا چاہیے۔ پھر سدرۃ المنتہا کا مقام جب آیا تو جبریل علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، اور آگے جاؤں گا تو میرے پر جلیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے کا سفر آپ نے تنہا فرمایا، کسی رفاقت کے بغیر، اور آپ کہیں نہ بھولے نہ بھٹکے، اپنے رب کے حضور جب وہاں حاضر ہوئے، پیش ہوئے، تو عبد اور معبود میں آپ سمجھیں کہ ایک کمان جتنا فاصلہ رہ گیا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی وہ جلوت تھی، وہ کمال تھا، وہ ان کی آنکھوں کی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دیدار یوں اس طرح سے سامنے نصیب کیا، اور اپنی ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوا۔ جیسے کہ ہم نے ایک بزرگ سے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز والے لفظ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک کہ جو لفظ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، پھر آگے کے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السلام علیکم یا حی النبی۔ تو یہ ملاقات میں راز اور نیاز کی باتیں تھیں، اور اتنی بڑی شان میرے آقا کی امت سے اتنی محبت کہ وہاں جا کر بھی وہ اپنی امت کو نہیں بھولے، اور ان کا بخشوانا، ان پر فضل و کرم کروانا وہ نہیں بھولے۔ کیونکہ آپ سمجھے کہ جب کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس ہماری دعوت ہو جائے اور ہم چلے جائیں تو پچھلی زندگی جو ہماری ہے وہ کہاں ہمیں اتنی یاد رہتی ہے، ہم اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا نہ بھولے نہ بھٹکے۔ پھر جب وہاں سے آپ یہ 50 نمازیں فرض ہوئیں اور آپ نیچے تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ نمازوں کی تعداد بہت بڑی ہے، تو 9 دفعہ آپ دوبارہ سے وہاں پیش ہوئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے پروٹوکول کی بات ہے، آپ سمجھے کہ کسی بھی بڑے آدمی سے آپ مل کر ایک دفعہ اجازت لے کر باہر چلے آئے تو پھر واپس جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہاں تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ کی حاضری تھی، تو بار بار جانا میرے اور آپ کے آقا کا۔ اور پھر مولانا ہاشمی نے ایک بہت بڑی پیاری اور خوبصورت بات انہوں نے فرمائی اپنے خطاب میں کہ ایک دفعہ تو وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے طلب پر اور اپنی محبت میں وہاں حاضر ہوئے تھے معراج پر۔ 9 دفعہ جو باقی تشریف لے گئے وہ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے بار کو کم کرنے کے لیے، اپنی امت کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور وہاں بھی سرکار نے امت کی بخشش و مغفرت کی بات فرمائی، وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اپنے حبیب سے کہ آپ کی امت کو بخشوں گا۔ تو یہ باتیں، یہ گزارشات شب معراج کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا تھی کہ آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا، آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے یہ صدا کہ مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔